بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ پڑھتے ہوئے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ چونکہ گورنر کے انتقال کے بعد عموماً عوام میں انتشار پھیل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، خصوصاً کوفہ جہاں کے لوگ انتشار اور ہیجان پھیلانے کے عادی تھے۔ اس خطرے کا بہت زیادہ امکان تھا، اس لیے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کو پرسکون رہنے کی تلقین فرمانے کے لیے یہ خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم لوگ اپنے ہر عمل اور اپنی ہر حرکت و سکون میں ہمیشہ خوف الہی کو اپنے پیش نظر رکھو، اور خبردار کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ رہو، بہت جلد مرکزی حکومت کی طرف سے نیا گورنر آنے والا ہے جو آ کر نظام حکومت سنبھال لے گا۔ پھر آپ نے عوام سے یہ فرمائش کی کہ تم لوگ اپنے سابق گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت کے انعام و اکرام سے نوازے، کیونکہ تمہارا سابق گورنر بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور خطاکاروں کی خطائیں معاف کرنے والا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ حدیث سنائی کہ میں جب بارگاہ رسالت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، میں اسلام پر قائم رہنے کی بیعت کرتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر مجھ کو بیعت فرمایا کہ اسلام پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ تم عمر بھر ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتے رہنا۔ چنانچہ میں نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے بیعت کی، لہٰذا میں اس مسجد کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جس طرح اپنی بیعت کے مطابق آج تک ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتا رہا ہوں، تمہارا بھی خیر خواہ ہوں، اور تمہاری خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تم لوگوں کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی اور منبر سے اتر گئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شاندار اور زیرک و ہوشیار صحابی ہیں۔ ملکی انتظام اور نظم و ضبط قائم کرنے میں آپ بہترین مہارت رکھتے تھے، انتہائی طاقتور، عالی دماغ اور بہادر تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا، اس لیے ثقافی کہلاتے ہیں۔ جنگ خندق کے سال میں اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ چنانچہ کوفہ کی گورنری کے دوران ہی آپ مرض طاعون میں مبتلا ہو کر 70 سال کی عمر میں وصال فرمایا، اور ان کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو مرکزی حکومت نے کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔